السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع کشمیر میں موجود سمست مردان غار کے بارے میں ہے، جو کہ حال ہی میں دریافت ہوئی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی قدیم غار ہے، جس میں ملنے والی چیزوں نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آج ہم اس غار کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کشمیر سمست مردان کے شمال میں سکھرا پہاڑ، جو کہ کارٹلنگ بائیزی میں سطح سمندر سے 1100 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مالاکنڈ کے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ RH9 پہلے آرکیالوجسٹ تھے جنہوں نے اس غار کا سروے کیا اور اس کا ایک نقشہ بھی بنایا۔ کشمیر سمست کی تاریخی غار سے دریافت شدہ سکوں کے تجزیے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس خطے کے مقامی حکمرانوں کے ساتھ مسلمانوں کے روابط محمود غزنوی کے حملوں سے بھی سینکڑوں سال پہلے سے ہوتے رہے ہیں۔ 1888 میں ڈائن فرنگی نے اس غار سے بہت سے قیمتی نوادرات، جس میں لکڑی سے بنے مختلف اوزار تھے، اپنے ساتھ کلکتہ اور پھر وہاں سے برٹش میوزیم لے گیا، جہاں وہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گندھارا اور ہندو شاہی ادوار کے ملنے والے جتنے بھی نوادرات ہیں وہ سب پتھر سے تراشے ہوئے ہیں، لیکن کشمیر سمست سے ملنے والے 9ویں اور 10ویں صدی کے یہ نوادرات لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، جو افتاد زمانے سے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک محفوظ رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نسیم خان صاحب نے اس غار میں کھدائی کے دوران بہت سے سکے دریافت کیے ہیں، جو شاید آج ان کی ذاتی کلیکشن کا حصہ ہیں۔ ان سکوں میں سب سے اہم سکے جو دریافت ہوئے وہ تھے جن پر عربی میں کلمہ اور کچھ نام زندہ ہیں۔ تانبے سے بنے یہ سکے اگرچہ چند ہیں، لیکن ان کی ہن اور ہندو شاہیہ سکوں کے ساتھ موجودگی ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان تینوں ادوار کے سکوں کا باہم موازنہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی سکے ہن دور کے بعد اور ہندو شاہی دور سے پہلے کے ہیں، گویا کہ یہ سکے اموی دور کے ہیں، جو 7ویں صدی عیسوی کے اسلامی عہد زرعی ہیں، جب بنو امیہ کے لشکر سندھ، ملتان اور بنو پر حملے کر رہے تھے۔ ایک سکہ جس پر کلمہ بھی درج ہے، اس پر ایک نام عمر لکھا ہوا صاف دیکھا جا سکتا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عین ممکن ہو یہ سکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جاری کیے گئے ہوں۔ سکے کے دوسری طرف ایک گھڑ سوار جس کی گھوڑے کی دم اوپر کی طرف موڑی گئی ہے۔ یہاں پر البلازوری کی کتاب فتوح البلدان سے یہ تاریخی واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ مسلمان لشکر کا دشمن کے کچھ ایسے گھڑ سواروں سے سامنا ہوا جس کے گھوڑوں کے دم اوپر کی طرف موڑے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑوں کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس پر مسلمان لشکر کے امیر نے بھی اپنے گھڑ سواروں کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی دریافت شدہ سکے کی ایک طرف گھڑ سوار کے گھوڑے کی دم کا موڑا ہونا اس واقعے سے بہت مماثلت رکھتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کابل کے جنوب میں واقع یہ اوطاق قبضے کرنے کے بعد یہ سکے یہاں جاری کیے گئے ہوں۔ سکے پر درج عمر خلیفہ اول کا نام نہیں ہو سکتا، یہ عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس دریافت سے گویا یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمان اس علاقے میں غزنیوں سے بھی بہت پہلے، یعنی 7ویں صدی عیسوی میں مبلغ، تاجر یا حملہ آوروں کی صورت میں وارد ہوئے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔